إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو سماجی طور پر ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو سوسائٹی میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے والا بنایا ہے. اس لیے انسان دوسرے انسان سے اپنے کنیکشن رکھتا ہے، اپنے تعلقات رکھتا ہے، اپنے ریلیشن شپس رکھتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی کی شکل میں، کبھی بزنس لائن کی شکل میں، کبھی نیبر کی حیثیت سے، کبھی رشتہ داری کی حیثیت سے ایک انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے ہی پیدا کیا، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اسی میں سکون و اطمینان کے طریقے رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسے عبادت بتایا ہے. ایسے تعلقات کو قائم کرنا، سماج میں لوگوں کے حال چال کو معلوم کرنا، ان کے غم اور ان کے خوشی میں شریک ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. یہ تمام رشتہ داریاں اور یہ تمام تعلقات انسان کے ختم ہو جاتے ہیں جب انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یعنی انسان کے مرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب تعلقات، یہ سب رشتہ داریاں، یہ سب محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ایک رشتہ اور ایک تعلق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایمانی رشتہ اور اسلامی رشتہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ میت مر جانے کے بعد بھی اس کے حقوق دوسرے مسلمانوں پر ضروری ہوتے ہیں. اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمان، اس کے رشتہ دار، اس کے جاننے پہچاننے والے، اس کی اولاد پر لازم ہوتے ہیں. انہی میں سے چند حقوق آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک انسان جانے والا چلا جاتا ہے، اس کے تعلقات اور ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اسلامی تعلق، ایک توحید کا تعلق، ایک یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محترم رشتہ قرار دیا ہے، ایمانی رشتہ، یہ رشتہ ہمارے ساتھ ہر ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر توحید والے کا دوسرے توحید والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حقوق کو ادا کرنا دوسرے مسلمانوں پر ضروری. انہی میں سے ایک سب سے اہم حق انسان کے مر جانے کے بعد اس کے جنازے میں شرکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. انہی میں سے ایک حق واتباع الجنائز، کہ جب وہ مر جائے تو اس کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اس کی جنازے میں شرکت کرے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو لازمی حقوق ذکر کیے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنازے میں شریک ہوگا، نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اسے ثواب کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہ کان لہ قیراط ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین العظیمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے اللہ رب العالمین ایک قیراط ثواب دیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اسے قبرستان تک پہنچا کر اسے مٹی کے حوالے کرے گا، قبر میں پہنچانے تک اس کے ساتھ رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 قیراط ثواب دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی قیراط کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کی مانند اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ ذرا غور کرو کہ اگر ہم زندگی بھر بھی نیکیاں جمع کرتے رہیں شاید ہمارے 2 بڑے پہاڑ جمع نہ ہو سکیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اور اس کے ساتھ تدفین میں شریک ہونا یہ بہت ہی عظیم ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، بہت عظیم کا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ابھارتے ہوئے کہا کہ تم جانتے ہو یہ پہاڑ کتنے بڑے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے بخاری کے ایک دوسری روایت میں کہا یہ مثل احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھ کر جائیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ احد پہاڑ لمبائی میں 11 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور چوڑائی میں 4.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک آدمی کے نماز جنازہ اور اس کے تدفین میں شریک ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے اتنے 2 بڑے پہاڑوں کا ثواب ذکر کیا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سے غافل نظر آتے ہیں، اس حق کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آنا، چہرہ دیکھنا اور ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا یہ بھی اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ سب چل جائے گا، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے غم میں پوری طرح شرکت کی۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ ان کے انتقال کے بعد اگر ان کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ گویا ان کا چہرہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج انتقال ہونے والا بندے کو آج رات تک آ کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دوسرے دن وہ جنازے میں شرکت نظر نہیں آتی ان کی، حالانکہ وہ آس پاس رہنے والے ہیں۔ باقاعدہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ جنازے میں شرکت نظر نہیں آئی آپ کی، یا آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، کل ہی آ کر میں نے دیکھ کر ملاقات کر کے گیا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حق بتایا دوسرے مسلمان پر، اور ایک توحید والے پر تو ضروری ہے کہ وہ جنازے میں دوسرے توحید والے کے جنازے میں ضرور شریک ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے ساتھ 40 ایسے لوگ نماز جنازہ پڑھیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں توحید والے اگر 40 لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس میت کی مغفرت کرنے والا ہوں، اس لیے کہ 40 ایسے توحید والے اس میں شریک ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے نماز جنازہ میں شرکت کو لازم کر لو۔ اگر آپ ایک دن پہلے کسی کے جنازے میں آ کر نہ دیکھ سکیں کوئی بات نہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، دیکھنا ثواب کا کام نہیں، بلکہ ان کے تعزیتی کلمات، اگر آپ دور ہیں فون پر بھی کم از کم انہیں تعزیتی کلمات کہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو تعزیت کا جو ثواب ہے وہ عطا کرے گا، ان کے غم میں جو شرکت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر بات کروں گا اسے اور تکلیف ہوگی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعزیت کا حکم دیا، اس پر ثواب بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات پر میں آپ کو سب سے زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کبھی زندگی میں یہ غلطی نہ کریں کہ آپ نے چہرہ دیکھ لیا دوسرے دن اس توحید والے کے، آپ جو ہے توحید والے کے نماز جنازہ سے غافل رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر توحید والا نہیں، آپ کا رشتہ دار ہے توحید والا نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو نماز جنازہ میں شرکت سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کو توحید والا بنایا، اور توحید والے کی شرکت گویا ہماری شرکت اس جنازے کے لیے، اس میت کے لیے سب سے اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین مغفرت کا وعدہ کر رہا۔ یہ سب سے پہلا حق آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اٹھیں کہ زندگی بھر اگر جتنے لوگوں سے ممکن ہو سکیں، جہاں جہاں ممکن ہو سکیں، وہاں آپ نماز جنازہ میں اگر شریک ہو سکتے ہوں تو شریک ہوں، اس لیے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ اعلان کر کے بتا دیں کہ فلاں صحابی کی ایک نیکی کو ہم نے قبول کر لیا، تو صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی زندگی میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک نیکی، اگر اللہ رب العالمین ہمارے اخلاص کے ساتھ ایک بندے کی محبت میں، ایک اس کے جو ہے غم میں شریک ہوتے ہوئے کسی کی نماز جنازہ میں اگر ہم شریک ہو جائیں، 2 پہاڑ ہر آدمی کو ملیں گے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس میں شریک ہوا ہے تو یقیناً یہ ہماری مغفرت کے لیے بھی کافی ہو سکتے ہیں، اسی لیے نماز جنازہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا بڑا اہم حق یہ کہ میت کو اس کے جو ہے ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد، یعنی قبر میں پہنچانے کے بعد دوسرے مسلمانوں پر لازم یہ حق ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایسا نہیں کہ اس کا بیٹا کر لے گا، اس کی بیٹی کر لے گی، اس کی بیوی کر لے گی، اس کی ماں کر لے گی، ہم تو ایک نارمل جو ہے ہم دعائیں جو کرتے ہیں وہی کریں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ الگ سے مغفرت کی دعا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حالانکہ آپ جنازے کی نماز میں پوری طرح اسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مغفرت کی دعا کرنے کا قرآن نے بھی حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے کہا بعد میں آنے والے ایمان والے ایسے ایمان والے ہیں جو پہلے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ ایک بندہ جانے والا جاتا ہے، اس کی کچھ ناراضگیاں ہمارے دل میں باقی رہ جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ جو ایمان والا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی کچھ تکلیفیں، اس کی کچھ باتیں، اس کے کچھ کام ہمارے دل میں ٹھیس پہنچائی ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے دل اور دماغ میں، ہمارے دل میں باقی نہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے ایمان والوں کو دعا کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے، تو ایمان والوں کو دعا کرنا چاہیے مغفرت کی اس آدمی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر دیتے اس کے بعد کہتے استغفروا لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ اللہ کے بندو تم نے اسے جو ہے دفن تو کر دیا، اب اس کے بعد تم پر سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس کے لیے ابھی سوالات کیے جائیں گے، من ربک من نبیک ما دینک، اس سوالات کے جوابات کو اب یہ جو ہے بڑے کٹھن دور سے گزرے گا۔ ایک مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بہت سارے ادوار ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے اس کے مراحل ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی بڑے کٹھن مراحل سے گزارے جائے گا، اس کے بعد اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کسی بھی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر کے اس کے مغفرت اور اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرنا ایک دوسرے مسلمان کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور خاص کر اولاد کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 بڑے اہم کام ہوتے ہیں جو چھوڑ کر جاتا ہے، انہی میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، ضرور اس کے لیے قبول کر لیتا ہے۔
کیسے قبول کرتا ہے؟ آپ اس کا اندازہ ابن ماجہ کی ایک روایت سے لگا کر اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کو اپنی دعا کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرفع درجات المؤمن فیقول یا رب انا ھذا فیقول باستغفار ولدک لک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو، ایک ایمان والے کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام دکھایا جاتا ہے۔ جب قبر میں آدمی پہنچا دیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ مقام مجھے کیسے حاصل ہوا؟ میں نے اتنی بڑی نیکیاں کیا ہی نہیں دنیا میں، میں نے ایسے کام کیے ہی نہیں، اتنا بڑا درجہ مجھے جنت میں کیسے مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کی مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرے لیے یہ جو ہے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھر جب تک اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ حاضرین، جو ہم نیک کام کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا نیک اہم کام یہ کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، انہیں 5 نمازوں کا پابند بنائیں۔ اگر وہ نماز کو آئیں گی تو ان کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھیں گے اور یہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے گی، ہمارے لیے اللہ سے گڑ گڑائے گی، ہمارے لیے جنت کا سوال کرے گی، اللہ کی رحمت کا سوال کرے گی۔ اسی لیے اپنی اولاد کو نمازی بنانا بہت ضروری ہے، نمازی بنانا بہت ضروری ہے، تبھی ہم ان سے جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے، ورنہ پھر یہ دنیا میں آپ اتنی ڈگریاں دلا دیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، ان کے لیے 5 نمازوں کا وقت ان کے پاس مقرر نہیں، جب دل میں آیا پڑھ لیے، دل میں آیا تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ دیے، اتنی بڑی ڈگریاں بھی دلا دی، پھر بھی ہماری اولاد ہمارے لیے یہ خیال نہ رکھے تو ہم سے زیادہ بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین، دوسرا بڑا اہم حق یاد رکھنا چاہیے کہ میت جو جانے والا جا رہا ہے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار کر رہا ہوں وہ میرے چاہنے والوں کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوں، اسی لیے اپنے میت کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا حق یہ کہ جو میت چلے گئی ہے، جو مرنے والا مر چکا، اس دنیا سے جانے والا جا چکا، تو اس کے پیچھے اس کی حقوق کی ادائیگی ان کے اولاد اور ان کے رشتہ داروں پر ضروری۔ اس کے جو بھی حقوق دوسروں پر باقی تھے یا دوسروں سے کوئی حقوق سے ملنے تھے، ان سب کا معلوم کرنا ان کی اولاد پر، ان کے رشتہ داروں پر ضروری، اس لیے کہ انسان کے تعلقات دوسروں سے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لکھ نہیں سکتا، کبھی وہ بھول جاتا ہے یا وہ کبھی جو ہے انتظار کرتا ہے اب لکھیں گے تب لکھیں گے، لیکن اس کے بہت سارے حقوق دوسروں پر باقی رہ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کی اولاد، ان کے رشتہ داروں پر ضروری ہے کہ وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس کے قرض کو معلوم کریں، اس کے حقوق کو معلوم کریں، اور اس کے جو ہے وراثت کو اس کے بعد تقسیم کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھنا 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ یعنی کچھ اللہ کے حقوق اس پر باقی رہ گئے ہوں گے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہوگا، یا پھر اس کے بندوں کے حقوق جو اس پر باقی رہ گئے ہوں گے اسے ادا کرنا باقی تھا لیکن وہ اس دنیا کو چھوڑ دیا، کیونکہ انسان چلتا پھرتا رہتا ہے، انسان کی موت، اس کی اجل اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور اچانک اس دنیا کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس سے بہت لمبی امیدیں تم نہ رکھو، قرآن کریم یہ کہتا ہے۔ تو حاضرین، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ اس کے اولاد اور اس کے رشتہ داروں پر ضروری ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے جو اس پر باقی رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ بعد میں حج کروں، لیکن اس نے حج نہ کیا، تو اس کے اولاد پر ضروری ہے کہ اس کی وراثت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کا حج کا انتظام کرے، دوسروں کو یا خود اس کے نام سے حج کر کے اس کا جو ہے یہ حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت قبیلہ جوہینہ کی آئی، آ کر کہا اللہ کے نبی میری ماں پر حج فرض ہو چکا تھا، میری ماں پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے نظر مان لی تھی کہ میں آئندہ حج کروں گی،
لیکن اس کے حج کے وقت آنے سے پہلے، اس کا حج ہونے سے پہلے وہ اس دنیا کو چھوڑ دی، یعنی انتقال کر گئی، تو اللہ کے نبی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازماً تمہیں حج کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا، بتاؤ اگر کسی کا قرض تمہاری ماں دینا باقی تھا تو تم کیا اسے ادا کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا ضرور دوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تب تو یہ اللہ کا حق باقی تھا جو تیری ماں پر ضروری تھا، اس نے ادا نہیں کیا، اس کو تم پورا مکمل کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح روزے ہیں، زکوٰۃ دینا باقی تھا، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے اگر کوئی نظر مانی تھی کہ میں زندگی میں یہ کام کروں گا لیکن نہ کر سکا، اسے جو ہے پورا کرنا، یہ اللہ کے حقوق میں سے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بندوں کے جس سے ان کے زیادہ تعلقات ہیں میت کے، ان سے جا کر ملنا، پوچھنا، معلوم کرنا کہ اس کے کیا کیا حقوق تم پر ہیں، تمہارا ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے، اسے معلوم کر کے اس کے حقوق ادا کرنا، یہ اس کی نجات کے لیے بہت ضروری، یہ اس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، میت کی کامیابی کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس کہتے ہیں غریب جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ بہت سارے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے بہت سارے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب اس کے جنت میں جانے کا وقت آئے گا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے، کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس نے مجھے فلاں میں فلاں چیز دینا باقی تھا، دنیا میں اس نے میرا جو ہے فلاں حق باقی رکھا تھا، فلاں قرض باقی رکھا تھا، فلاں زمین کے بارے میں میرا اس کا فیصلہ باقی تھا۔ اللہ رب العالمین کہے جب جو ہے معلوم کر لے گا، پھر اس کی نیکیاں اسے تقسیم کرتے جائے گا، یہاں تک کہ اتنے جو پہاڑوں بھرے نیکیاں لے کر انسان آئے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی حقوق مانگنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان حقوق مانگنے والوں کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی لیے حقوق کو معلوم کرنا، دنیا میں کچھ نقصان ہو جائے وقتی طور پر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ کیا میں اتنا باقی رکھ کر، میرا باپ گیا ہے، میرا بھائی گیا ہے، لیکن اس کو ادا کرنا یہ ان کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ہے بہت سارے حقوق باقی رہ جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ آئندہ معلوم کریں گے، لیکن نہ کر سکا، تو پھر ایسے وقت میں اولاد پر یہ جو ہے سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اسے ادا کریں، ان کے رشتہ داروں کو پر ضروری ہے کہ وہ اس بارے میں ڈسکس کریں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین، ایک بہت ہی اہم حق یہ ہے کہ اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالا جائے، اس کی کمی کوتاہیوں پر پردہ ڈالا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے پاس غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو 100% پرفیکٹ ہوگا وہ فرشتہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور انسان جب دوسروں سے ملتا ہے تو انہی کے ساتھ زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افضوا الی ما قدموا، کہ لا تسبوا الاموات، لوگوں جو کچھ میت کے پاس غلطیاں تھیں، گناہ تھے، یا اس کے پاس کمیاں، کوتاہیاں، نیگیٹیوز تھیں، اس کو ایک دوسرے سے شیئر مت کرو، ذکر مت کرو، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کیا، دنیا میں اچھا کیا یا برا کیا، اللہ رب العالمین کے پاس اس کو ہم نے پہنچا دیا ہے، اب اللہ رب العالمین کے حوالے ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا یا اس کا اسے بدلہ دے گا، اس لیے تم دنیا میں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو مر گئے ہیں ان کے اچھائیوں کو ذکر کرو اور ان کے اچھائیوں کو ایک دوسرے میں شیئر کرو، تاکہ یہ اچھائیاں باقی رہ سکیں، اور ان کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی مومن بندے کو، ایک مسلمان کو موت دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کچھ فرشتوں کو ان ایریوں میں بھیج دیتا ہے جہاں انسان رہتا تھا، بستا تھا، اور فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ایریے میں لوگ اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جیسے لوگ اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسے وقت میں جب وہ انسان اللہ رب العالمین کے حوالے ہو چکا ہے،
اللہ کی امانت میں ہم نے دے دیا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کرے گا، لیکن ہم اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کرنا یہ ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، اس کا حق ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی بڑا اہم حق یہ ہے کہ اس مسلمان جس کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے، دوست ہے، پہچاننے والا ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان مر گیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں کی تعزیت کرنا چاہیے، کم از کم 3 دن تک تعزیت، اس لیے کہ 3 دن تک غم منانے کی اسلام اجازت دیتا ہے، سوائے بیوی کے، بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک غم منانا چاہیے۔ اور غم منانے کا طریقہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مار لینا چاہیے، پیٹ لینا چاہیے، اپنے چہرے کو نوچنا یا جو ہے گندے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں نہیں، بلکہ غم منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل غمگین ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہی غم کا مطلب ہے، اس سے زیادہ زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ کچھ صحابہ اکرام تھے، ہمیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جانے کا وقت ان کا آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، صحابی کے پاس پہنچے، ان کے نزا کا عالم تھا، یہاں تک کہ انتقال ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھیں اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، دیکھو اے میرے صحابہ، یہ بات جان لو کہ ہمارے دل کا غمگین ہونا اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ کوئی ماتم نہیں ہے، یہ نوحہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا اس کا استعمال تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، یہی اصل اس کا میت کا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو آنسو بہانا اور دل کا غمگین ہونا دوسرے رشتہ داروں کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اس کے لواحقین کے لیے لازمی چیز ہے، اسی لیے 3 دن تک تعزیت کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر فإنه قد شغلهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے جا کر کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے تم کھانا تیار کرو، اس لیے کہ انہیں غم نے نڈھال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشغول ہیں اپنے غم میں، تم انہیں جا کر کھانا کھلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایک تعزیت کرنے والا تعزیت کرنے کے لیے کیا کام کرے گا؟ ان کے پاس جائے گا، بیٹھے گا، کچھ دیر تک باتیں کرے گا، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور ساتھ ہی ساتھ نیکیوں پر ثابت قدم رہنے اور ان کی اچھائیوں کو ذکر کر کے ان کی اولاد کو، ان کی بچوں کو اس کی نصیحت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجوانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ 3 دن تک ہونا چاہیے۔ حاضرین، اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں، لیکن یہ 5 یا 6 حقوق میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اہم ہیں، جسے ہم اپنانا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یقیناً پچھلے جمعہ تک اور پچھلے دن تک ایک عظیم ایسی شخصیت جو بڑے ہسمکھ چہرے والی، بڑے ہی اچھے اخلاق والے، بڑے نرم دل انسان، علماء سے محبت کرنے والے، اہل علم کی مجلسوں میں حاضر ہونے والی ایسی عظیم شخصیت جناب محمد شفیع صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً ان کے بہت سارے رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ حاضرین، یہ ہمارے اس مسجد کے مین فاؤنڈر ٹرسٹیوں میں سے ہیں، اور یقیناً آج سے 10 دن پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ توحید ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے، اس سے بڑی دولت میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بدعات و خرافات میں بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ایک اور جماعت میں ہم داخل ہوئے، پھر معلوم ہوا کہ اس میں بھی وہ صحیح نہیں ہے بہت ساری چیزیں، وہ جماعت چھوڑ کر تیسری جماعت میں گئے، اس میں بھی معلوم ہوا کہ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ رب العالمین کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح سلفیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اسی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے خدمت کرنے کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ تو آج ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا ایک عظیم انسان جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ چکا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اسی طرح ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی ہمارے رشتہ دار، والدین جو بھی انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک فیملی کی حیثیت سے جنت الفردوس میں جمع فرمائیں۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین توحید پر رہنے، توحید پر جینے اور توحید پر مرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔